دیں سنت رسول اللہ سے مان لوں گا. میں کوئی دلیل تو لاؤ اللہ کی کتاب سے, کوئی دلیل تو لاؤ سنت رسول اللہ سے, میں مان جاؤں گا کہ اللہ کا کلام قرآن مخلوق ہے. وہ دلیل ہو تب نہ دیں گے. دلیل تھی نہیں, محض مذبوحی حرکت کر رہے تھے معتزلی, اور ان کی ہاں میں ہاں سلاطین بھی اس وقت کے ملا رہے تھے. اتنی مصیبت ان کے اوپر نازل کی گئی اور قید و بند کی اتنی صعوبتوں میں گرفتار کیے گئے کہ سن کر کے پڑھ کر کے کلیجہ منہ پاتا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تہجد کے بعد دعا کرتے, کہتے رحم اللہ ابن الحیثم, رحم اللہ ابن الحیثم, رحم اللہ ابن الحیثم, اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے, اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے. مجھ سے نہیں رہا گیا. ویسے میں نے سوچا ابن الحیثم کوئی آپ کے استاذ ہوں گے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی فرما بردار شاگرد ہوگا جن کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان یہ کن کے لیے آپ رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں رحم اللہ ابن الحیثم. کا بیٹے جب ہر طرح سے مصیبت آزما دی گئی میرے اوپر اور ایک دم میں پریشان ہو گیا, کوڑے برسائے گئے, میری پیٹ لو لہان کی گئی, تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ سبھی جب دستبردار ہو گئے اتنے بڑے بڑے علماء, میں ہی کیوں مصیبت جھیلوں. ایک خیال آیا. ابن الحیثم اس وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا, میرے ساتھ وہ جیل میں قید تھا. میرے پاس آیا, کہا احمد آپ کو یقین ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے؟ کہا بالکل میرا موقف صحیح ہے, کتاب و سنت کا موقف ہے. کہا مجھے دیکھیے میں وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں, ڈاکہ زنی کرتا ہوں, لوگوں کو لوٹتا ہوں, پکڑا جاتا ہوں, پیٹا جاتا ہوں, جیل میں ڈالا جاتا ہوں, اور جب چھوٹتا ہوں پھر ڈاکہ زنی کرتا ہوں, پھر پکڑا جاتا ہوں, پھر چھوٹتا ہوں, پھر ڈاکہ زنی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میرا راستہ غلط ہے لیکن اپنے غلط راستے سے باز نہیں آتا اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود. اور آپ تو حق پر ہیں, ذرا دیکھیے گا کہیں پائے سے بات میں لرزش نہ آ جائے, کہیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. تو اس ڈاکو نے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ میرے دل میں گھر کر گئی, اور پھر صبر و ثبات کا ایک عظیم دریا میرے دل میں رواں ہو گیا اور میں اپنے موقف پہ مسیر ڈٹ گیا. تو اس کے اس ناصحانہ کلمے نے مجھے اپنے موقف پہ قائم و دائم رکھا, اس لیے آج میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. امام مالک جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں جو گورنر تھا مدینے کا, اس نے ایک رویہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ اگر کسی کی بیوی پسند آ جاتی تو اپنے حرم میں ڈالنے کی کوشش کرتا. بہت عیاش آدمی تھا. ابو جعفر خلیفہ کا بھی نام تھا, اور ابو جعفر یہ مدینے کا گورنر بھی تھا, اس کو بھی ابو جعفر کہتے تھے. بڑا عیاش طبیعت کا تھا. جو درباری علماء تھے ان سے اس نے مسئلہ معلوم کیا, فتویٰ جسے آپ استفتاء کہہ لیجئے, کہ بتائیے کیا کوئی شریعت میں گنجائش ہے؟ کہا ہاں ساری شریعت میں گنجائش ہے, جس عورت پہ آپ کا دل آ جائے آپ اس کے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا دیجئے, آپ اپنے حرم میں داخل کر لیجئے. وہ بھی سمجھتا تھا کہ جب تک مدینے کا امام دار الہجرہ فتویٰ نہیں دے گا ان ٹوٹ پجیے ملاؤں کی کوئی نہیں مانے گا اور پوری خلقت خلاف ہو جائے گی ہمارے. اس نے کہا اپنے کارندے سے کہ مالک ابن انس سے فتویٰ لے کر کے آؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کارندہ پہنچا ابو جعفر کا اور کہا حضرت ایسی ایسی بات ہے, ایک فتویٰ درکار ہے. اور آج تو فتووں کی دکان لوگ کھولے پڑے ہیں, اور باقاعدہ ٹی وی پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیسے دے کر کے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اگر اتنا دے دو تو تمہارے موافق فتویٰ دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شریعت کا سودا نہیں ہے تو آخر کیا ہے؟ اور یہ ایمان کا سودا نہیں ہے تو آخر کیا ہے؟ یہ ایمان بکتا ہے. فتویٰ جو بیچتا ہے وہ اپنا ایمان بیچتا ہے. فتویٰ جہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کتاب اللہ کی پڑھائی پہ اجرت دینا حرام, قرآن مجید پڑھانے پہ اجرت دینا حرام, یہ فقہ کی کتابوں کا مسئلہ ہے. اور آج اجرت تو خیر لی ہی جاتی ہے, علماء رکھے جاتے ہیں, سازہ پڑھاتے ہیں, اس پر تو اجرت لی ہی جاتی ہے, حالانکہ جائز ہے, لیکن فتویٰ ہے حرام ہے. اس فتوے پر بھی عمل نہیں ہے. اور کیا ہے, تم اتنا پیسہ دے دو تو تمہارے مطابق فتویٰ دے دیں گے. اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کارندہ آتا ہے اور کہتا ہے حضرت
ایسا فتویٰ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، طلاق مکرہ، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، جبری اگر تم طلاق دلا رہے ہو اس سے، نیت اس کی نہیں، انما الاعمال بالنیات، طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے. کہا سوچ لیجیے انجام، بہت برا حشر ہوگا. بہت ابو جعفر کو آپ تو جانتے ہیں. کہا اس کو بھی جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، اپنا انجام بھی معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے اس کی اجازت نہیں ملتی ہے ہمیں، اس لیے ہم ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے. اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور جس کی دھمکی دی تھی اس کارندے نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پہ سوار کیا گیا، ان کی داڑھی صاف کی گئی، کالت ہوتی گئی، مدینے کی گلیوں میں امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھمایا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت دیکھیے. آج ہمیں ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً تنازل کا راستہ اپنا لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا مصالحت کر لیتے ہیں. وہ دیکھیے مصالحت نہیں اپنائی، انہوں نے مداہنت نہیں اپنائی اور کہا من یعرفنی فقد یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں. چہرے پہ کالے پتی ہوئی ہے، چہرہ واضح نہیں ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو کہا میں مالک ابن انس ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی زبردستی کی طلاق واقع. پیشانی، حاکم کی پیشانی شکن آلود ہو رہی ہے، ہونے دو، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتے. مصیبت آ رہی ہے، آنے دو، کوڑے برس رہے ہیں، برسنے دو، مصائب عالم کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں، پیسنے دو، لیکن میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. آج تقلید اور تقلید کی رٹ لگانے والے ذرا سوچیں، یہ ائمہ ہدیٰ تھے، یہ علماء وقت تھے جن کی خدمات سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. آج ان کا نام لے کر کے بددینی پھیلائی جا رہی ہے، آج ان کے نام کا سہارا لے کر کے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پھاوڑے اور تیشے چلائے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں فرمایا، ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا، تو ہم کیسے؟ وہ شریعت کو زیادہ ہم سے سمجھنے والے تھے، وہ شریعت کو بے شک سمجھنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آخری بات نہیں ہے. ہارون رشید نے انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اجازت طلب کی، امام صاحب آپ کی کتاب جو موطا امام مالک ہے، حدیث کی کتاب ہے، سب سے پہلی تالیف، حدیث صحیح بخاری سے پہلے اس کی تالیف ہوئی ہے، آپ اگر کہیں تو باب مدینہ پہ اس کو ہم آویزہ کروا دیں اور ایک عام منادی کرا دیں، عام اعلان کرا دیں کہ موطا امام مالک کے اندر جو حدیثیں ہیں انہیں پر عمل ہوگا. آج کا کوئی عالم ہوتا تو کہتا بھائی ہماری ڈگڈگی پٹ رہی ہے، پٹنے تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن وہ امام خدا تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خشیت الہی کا جذبہ ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا. انہوں نے کہا نہیں، بہت سی صحیح حدیثیں میں نے اس کتاب میں نہیں لکھی، بہت سی صحیح حدیثیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک آدمی آتا ہے، فتویٰ پوچھتا ہے، مسئلہ معلوم کرتا ہے، جواب دیتے ہیں. دوسرے سال آتا ہے، وہی مسئلہ معلوم کرتا ہے، اس کے الٹا جواب دیتے ہیں. ایک سال پہلے کچھ جواب دیا تھا، ایک سال بعد کچھ جواب دے رہے ہیں. حیران ہے، ششتر ہے اور پریشان ہے اور کہتا ہے امام صاحب بات کیا ہے؟ اتنی شہرت ہے اور اتنی زیادہ آپ کی مقبولیت ہے اور ابھی ایک سال نہیں گزرا ہے، آپ نے اپنے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا. کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار على قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. پہلے تم نے معلوم کیا تھا میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ، ایسی حدیث نہیں تھی، اب حدیث رسول میرے سامنے ہے، میں اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. پہلے اجتہاد سے فتویٰ دیا تھا، اب حدیث رسول آ گئی ہے، اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگلا سال آئے، اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیث مجھے مل جائے، میں اس کے مطابق فتویٰ دے دوں تو اس سے رجوع کر لوں گا. رجوع کرتے رہے اپنے مسائل، بیان کردہ مسائل سے ائمہ، اور آج انہی کے نام لیوا، انہی کا نام لے کر کہتے ہیں، اور وہ بھی خواہ مخواہ کی تقلید. عقیدے میں تو تقلید کو لوگ حرام کہتے ہیں،